عید کا دن عید پھولوں کے ساتھ، یہ کن پھولوں کی بات ہو رہی ہے؟ پاکستان میں جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی لاک ڈاؤن کی، تو اس کے بعد جہاں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، جہاں بہت سارے لوگوں کو راشن کی ضرورت ہوئی، امداد کی ضرورت ہوئی، دعوت اسلامی نے یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ آج کی تاریخ تک 4 لاکھ سے زائد خاندانوں تک راشن، کیش اور پکا ہوا کھانا ہم پاکستان کے مختلف حصوں میں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں پہنچا چکے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیزاسٹر، ایک اور یوں سمجھے کہ بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، اور وہ تھا تھیلیسیمیا کے مریضوں کو، بچوں کو خون نہیں مل رہا تھا۔ ان بچوں نے سوشل میڈیا پر آ کر، یا کچھ اداروں نے سوشل میڈیا پر آ کر اپیل کی کہ ہمیں خون دیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے، کیونکہ ہر 15 دن کے بعد ان کو خون لگنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ ہوا جو کبھی پاکستانیوں نے نہیں دیکھا تھا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک سنگل آرگنائزیشن نے صرف 40 سے 50 دن کے اندر 18,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں پیش کی ہوں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، آج آپ کو یہ بتانا ہے، آج آپ کو وہ مناظر بھی دکھانے ہیں، اور پھر تھیلیسیمیا کے ان بچوں سے بھی بات کرانی ہے۔ ہمارے منچ پر بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں، اس شعبے کے ماہرین بھی ہیں، اس شعبے کے ذمہ داران بھی ہیں، ایک ایسے بچے بھی، ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کے والد صاحب بھی ہیں۔ تو اگر آپ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کچھ معلومات بھی لینا چاہتے ہیں تو بھی کال کر سکتے ہیں۔ اس بار خون دینے کی آپ کو سعادت ملی، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس پورے جو یہ بلڈ ڈرائیو تھی، جو کام کیا دعوت اسلامی نے، اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں، انشاءاللہ جب پورا سلسلہ دیکھیں گے تو مزید دعوت اسلامی کی محبت بھی بڑھے گی، اور ہمیں اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ ہم سب اس مرض سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی بیماریوں سے ہمیں بچایا ہے، پھر بھی زبان پر ناشکری ہوتی ہے، پھر بھی بعض اوقات ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں۔ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے والدین کے لیے، کتنی بڑی پرابلم ہے ان بچوں کے لیے جن کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے، ہم نے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور پھر بھی زبان پر شکوے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی آج اپنے سلسلے میں کرنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں سے ان فیوچر بھی کسی کو تھیلیسیمیا نہ ہو، تو کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ مگر آپ کو یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا، اور جیسے ہی شروع ہوا اس کے بعد نہ صرف پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، اور پھر بڑے بڑے جو صحافی تھے یا اداروں والے تھے، انہوں نے کس طرح اس کام کو سراہا، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ ایک مختصر پیکج آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، کورونا وائرس سے دنیا بھر میں جو نظام زندگی ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو چکا ہے۔ شہر بند ہیں، اس لیے لوگ بلڈ ڈونیشن اس انداز سے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، انکل ہمیں خون دیں۔ بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے ان ننھے بچوں کی زندگی کو خطرے سے نکالنے کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام دعوت اسلامی ہے، اس کے فاؤنڈر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے اعلان کیا، یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا، شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا، ان کو ہم خون فراہم کر دیں۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں، اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انسانیت، ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ پورے ملک میں نظر آنے لگا۔ مولانا الیاس قادری کے صرف ایک اشارے پر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سفر کر کے ان ننھے پھولوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا رسک لے کر بلڈ سینٹرز پہنچے اور خون کا عطیہ دیا۔ یہ صرف خون نہیں ہے، یہ تو زندگی ہے۔ ان ورکرز نے اپنے رہنما کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ملک کے 100 سے زائد شہروں میں خون کے عطیات جمع کرنا شروع کر دیے۔ اب تک ملک بھر میں 8,000 سے زائد بلڈ بینک دعوت اسلامی جمع کر کے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا علاج کرنے والے مختلف ہاسپٹلز اور اداروں کو دے چکی ہے۔ خون جمع کرنے کے دوران تمام اسٹینڈرڈز اور سیفٹی میجرز کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ سب سے پہلے ڈونر کو سینیٹائز کیا جاتا ہے، پھر ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، ویٹ کروانے کے بعد پروفیشنل ڈاکٹرز ہیلتھ اور مینٹل لیول چیک کر کے خون جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان قیمتی ڈونیشن کو سیو کرنے کا بھی بہترین انتظام کیا گیا۔ اس کام پر ملک کی نامور شخصیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تھیلیسیمیا میں اور اس مشکل وقت میں جو راشن کی تقسیم میں دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت بڑا کام
रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दावत इस्लामी का और मौलाना इलियास कादरी, आपने, आपके साथियों ने, दावत इस्लामी के दोस्तों ने और फिर आम पाकिस्तानियों ने भी मिल के आपके साथ जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं उनको कामयाब किया। जो दावत इस्लामी ने बड़ा स्टेप लिया है लोगों को अवेयरनेस के लिए कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको हर 2 वीक के बाद जो है वो ब्लड चाहिए होता है, तो उसके लिए भी मरकज बनाया है। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब को मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि बोतलों के अंबार लग गए, आपका बहुत शुक्रिया। इलियास कादरी साहब, जी उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए बिल्कुल कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए उन्होंने ब्लड का इंतजाम किया। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहब, इन्होंने जिस तरह से अभी तक हजारों बैग जमा किए खून के एहतियात के, ये जिंदगी देने के मुतरादिफ है और ये बहुत ही नेक काम है। अपना आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ, क्योंकि वाकई अगर कोई इदारा इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे कोई काम करता है तो वो दावत इस्लामी वाले ही हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ, पर मैं कभी इस बात से घबराया ही नहीं और मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और मैं शुक्र गुज़ार हूँ दावत इस्लामी का कि उन्होंने मेरे जैसे और बाकी जैसे बच्चों के लिए ब्लड अरेंज किया इस लॉकडाउन में। फाइनली कई इदारों की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि अब खून की ज़रूरत पूरी हो चुकी है। जी नाजरीन, क्या कमाल की तहरीक है दावत इस्लामी। इल्म दीन सिखाती है, कुरान पढ़ाती है, हाफिज़ कुरान बनाना चाहे तो 90,000 के करीब हाफिज़ कुरान इस उम्मत को दावत इस्लामी दे चुकी है। हर साल हज़ारों उलमा हमारे जामियातुल मदीना से, इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, वो फारिग होते हैं। मसाजिद देखें तो दुनिया में साल की 600 के ज़्यादा मस्जिदें बनाती है। गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, बेपर्दा ख़वातीन बापर्दा बनती हैं। मीडिया में आए तो उर्दू, इंग्लिश और बंगला ज़बान में चैनल बना देती है। सोशल मीडिया पर आए तो मिलियंस एंड मिलियंस लाइक्स पर मुश्तमिल पेज बना देती है और फिर उम्मत को ज़रूरत पड़े तो घर घर खाना भी पहुंचाती है, पका हुआ खाना हो, राशन हो या कैश हो। और फिर हमारे वतन के इन दुखियारे मुसलमानों को जब ब्लड चाहिए तो खून भी देती है। फिर क्यों ना दावत इस्लामी से प्यार करें, फिर क्यों ना दावत इस्लामी का साथ दें। ये सब कुछ कैसे हुआ? और कमाल की बात, हमारे रिजवान मदनी भाई जिन्होंने माशाल्लाह इस इनिशिएटिव से ही हमारे साथ रहे, हमारे साथ हैं और बहुत सीनियर मुबल्लिग भी हैं, इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि जरूर ये सारा कुछ 50-60 दिनों के अंदर हुआ, लेकिन अच्छा ये आपने पैकेज में 8,000 बोतल सुने होंगे, 7,000 सुने होंगे, तो ये फर्स्ट हमने जो अटेम्प्ट किया था उसमें 7-8 हज़ार जमा हो गए। हमने ये टोटल काम रिजवान भाई टोटल मिलाए तो 6-7 दिन में ही हुआ होगा। नहीं, हाँ, तकरीबन 5 दिनों के अंदर हुआ है टोटल काम ये, क्योंकि पहले तो हमने ये 2 दिन के लिए हमने ब्लड कैंपिंग की थी, ठीक है, उसके बाद हमने 3 दिन के लिए की और उसमें हमने कमोबेश 17,000 ब्लड जमा कर लिए थे। अल्लाह। और मजीद इदारे जब भी हमें कह रहे हैं ना तो हम उनको ब्लड दे रहे हैं, यानी जिस इदारे की कॉल आ जाती है हम उनसे राब्ते में हैं, उनको बोलते रहते हैं, तो जैसे ही किसी की कॉल आती है हम उनको ब्लड डोनेशन के लिए हम सेटअप फराहम करते हैं। अभी पिछले दिनों फैज़ान मदीना में हमने लगाया, इवन हमने दूसरे अशरे में तरावी के बाद भी हमने ब्लड डोनेशन करवाया है। इस वक्त तक हमारा 18,000 से ज्यादा हम ब्लड बैंक दे चुके हैं। सुभान अल्लाह। नॉर्मली जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, अगर कोई इदारा कहीं ब्लड कैंपिंग करता है तो उसको 40-50 इतने मतलब है कि ब्लड बैंक्स मिल जाते हैं। हमने जब कैंपिंग की तो एक एक जगह पर हमने 300 ब्लड बैंक दिए हैं और वहां पर हमें दरवाजे बंद करने पड़े कि जनाब अब आप मत आइए, जो ब्लड देने आ रहे थे। अब हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि टाइम बंद करना पड़ा। 5 बजे लॉकडाउन की वजह से हम बंद कर रहे हैं, हमने दरवाजे बंद किए, इस्लामी भाई हमें फोर्स कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कई इस्लामी भाई इस वक्त भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि जनाब हमारे इलाके के इस्लामी भाई बेचैन हैं, आप कैंप लगवा दें, हम आपको 100-200 ब्लड दे देंगे। ये ब्लड देने के लिए बेचैन क्यों है नाज़रीन? इसकी वजह यह है, माशाल्लाह किबला मुफ्ती कासिम साहब भी तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, मरहबा। उस्ताद साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक, माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। उस्ताद साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, माइक पढ़ेंगे। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे उस्ताद साहब? ठीक है, माशाल्लाह, मरहबा। मुफ्ती कासिम साहब की आमद भी हो गई है माशाल्लाह। हज़रत के भी मदनी फूल लेंगे हज़रत से इंशाल्लाह। आप मुफ्ती साहब से भी बात कर सकते हैं, इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो ये बड़ी कमाल की बात है कि वो ब्लड देने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं इस्लामी भाई। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमीर अहले सुन्नत ने एक ऐसी प्यारी दुआ दी ब्लड देने वालों को, और माशाल्लाह जब अमीर अहले सुन्नत हाथ उठाते हैं, दुआ देते हैं और जिस मौजू पर दुआ देते हैं, रिजवान भाई ऐसा भी हुआ ना कि हमने तो ब्लड कैंप लगाने में 2-3 दिन लगाए, लोग तो लाइनें लगा
कर इदारों में फौरन पहुंच गए दूसरे दिन ही। इदारों में तो इतने पहुंचे हैं, आप यकीन करें कि जब स्टार्ट हुआ तो 2 दिन के अंदर बाज़ इदारों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि रिजवान भाई हमें ब्लड ज़ाया नहीं करवाना, लोगों का ब्लड यूज़ करना है। ठीक है, हमारी जितनी स्टोरेज की कैपेसिटी है, ये जितनी यूजेज की कैपेसिटी है वो हमारी पूरी हो चुकी है, अब आप ब्लड ना दें। अल्लाह अकबर। ऐसा भी हुआ कि बाज़ इदारों ने, जब हमने ये ड्राइव की तो बाज़ इदारों ने कहा कि हमारे पास इतना ब्लड मौजूद है कि आप किसी को भी ब्लड देना चाहें तो दे सकते हैं। एक इदारे ने मुझे बाकायदा बताया कि आप ने जब ये ब्लड दिया है, हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, हमने बच्चे रजिस्टर्ड किए थे। अब उसके बाद जो सिचुएशन है, हमने ओपनली कह दिया कि जिसको भी अनरजिस्टर्ड बच्चे को आना है आए, और वो इतने खुश थे कि इन्होंने न सिर्फ ब्लड दिया बच्चों को, बल्कि 2-2 हज़ार फी बच्चा उन्होंने उनको मतलब कुछ अखराजात भी दिए कि आप आए और हम आपको ब्लड भी देंगे और अखराजात भी। दावत इस्लामी की वजह से कई बच्चों की रजिस्ट्रेशन भी हो गई। अच्छा, ये भी एक बात याद रखें कि देखिए, राशन तकसीम करना, पैसे तकसीम करना गो के मुश्किल है, लेकिन अपना खून देना और इसके अंदर बड़ी ऐसी सिचुएशन में और इस सिचुएशन में देना, ये बड़ी बात है। जब लोग डरे हुए हो। एक चीज अब्दुल भाई अर्ज कर दूं कि ये जो सिचुएशन थी ना, ये पेंडेमिक सिचुएशन थी, इसमें एसओपीज बहुत ज्यादा थे और टाइम की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा, जैसे 9 बजे से 5 बजे तक। जैसे रिजवान भी अर्ज अभी बयान फरमा रहे थे, जैसे हम 4:30 बजे रिस्ट्रिक्ट कर देते थे लोगों को। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होती, एसओपीज ना होती, तो अभी तो हमारे 17,000 हैं, तो इससे जायद हम कर सकते हैं। अभी तो इस्लामी बहनों को तो मौका ही नहीं दिया। हमने इस्लामी बहनों की तरफ से पैगाम आना शुरू हो गया था कि हमें भी ये बरकत लेनी है, हमें भी बताया। तो हमने कहा भी हमारे भाई बहुत पहुंची हैं, इस्लामी बहनें भी पहुंची हैं, पहुंची है कुछ न कुछ इदारों में। हमने बहरहाल कहा कि अभी आप मतलब एक सहमत न करें, क्योंकि इस्लामी भाई बहुत है और अल्लाह ताला ने अमीर सुन्नत की ज़बान में बड़ी बरकत रखी है। आपकी ज़बान से एक बात निकलती है, हमने देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी बात को पूरा फरमाता है। अगर ये सिचुएशन न होती तो हमारे पास तो इतना पोटेंशियल है, इतने तलबा हैं और इतने इस्लामी भाई हैं कि इतना ब्लड जमा करने के लिए हमें मतलब है कि अगर हम एक ही दिन करें तो इससे ज़्यादा हम ब्लड जमा करें। क्या बात है। लेकिन ये 17, 18 हज़ार से ज़्यादा जो है, ये करना भी आज तक पाकिस्तान में किसी एक सिंगल एनजीओ ने या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, जो दावत इस्लामी ने कर दिखाया। ना हमारी ये फील्ड, ना हमारा ये काम, ना हमारी एक्सपीरियंस। 18,000 का फिगर है ना, ये वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड जो लोग चले गए खुद, उनका भी हम दूसरे इदारों में जाकर हमारी नॉलेज में नहीं आया, सिर्फ अमीर सुन्नत की आवाज के ऊपर लोगों ने जाके लब्बैक कहा। और 18,000 तो हमारे कैंप पे जाके उन्होंने दी। अच्छा, ये दावत इस्लामी के लिए बड़ा नया काम था ना, लेकिन इसके बावजूद इदारों के सरबराहान ने आकर कहा कि जिस अंदाज में ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ, बिल्कुल, और फिर जो पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो एसओपीज हैं, जिस अंदाज में दावत इस्लामी ने फॉलो किया, वो मतलब एक बड़ा कमाल का था। उस पर भी काफी कमेंट्स आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें माशाल्लाह यही है कि दावत इस्लामी जब कोई काम करती है तो उसके फिर तकाजे भी पूरे होते हैं माशाल्लाह, और बड़े पैमाने पर ये काम हुआ। बल्कि आज हमारे साथ वो शख्सियत भी हैं कि सच्ची बात ये मैं कहूँगा कि उनके सर पर ये सहरा भी जाता है, क्योंकि मुफ्ती साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निगरान शुरा से एक चीज़ सीखी है, जब कोई नया काम करने जाना है, जब कोई बड़ा काम करने जाना है, तो उसकी शरई पहले अप्रूवल लेनी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुफ्ती साहब से बात सबसे पहले हुई थी और किबला मुफ्ती साहब ने ही यूँ समझे गोया में गो हेड दिया, और ये चूंकि दावत इस्लामी के लिए नया काम था तो उसकी शरई रहनुमाई भी लेना जरूरी थी। तो मुफ्ती साहब, उसके बाद जो ये रिएक्शन आया और जो लोग निकले, क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? एक अमेजिंग माशाल्लाह उसका रिजल्ट आया। अरे माशाल्लाह, मैं तो रिजवान भाई से राब्ते में था और ये मुझे बताते रहते थे क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वही है कि एक तो मजहबी लोगों का जज्बा आम तौर पे दूसरों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके अंदर इखलास बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देख लें कि जिन लोगों ने ब्लड दिया है, ना मुझे उनका पता है ना आपको उनका पता है, नाम भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जम्मा मिसाल के तौर पे रिजवान भाई हमारे मोस्ट यानी एक्टिव इस्लामी देख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो अक्सरियत को शायद इनका भी नहीं पता होगा कि ये हैं करने वाले। तो वरना तो ये होता है कि भाई वो 4 बोतलें 4 तस्वीरें, 6 बोतलें 12 तस्वीरें, तो इस तरीके का मामला चल रहा होता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह है कि दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ों को साथ रख के माशाल्लाह चलाया गया इसमें। माशाल्लाह हमारे साथ सोबान भाई भी माशाल्लाह, ये भी हमारी इस मजलिस के बड़े अहम रुकन हैं। क्या उनसे बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोबान भाई कैसे हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। मुबारक भाई साहब आपको, मुफ्ती साहब दामद बरकातुहू आलिया की बारगाह में ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और माशाल्लाह रमज़ान में तो आप कंटिन्यू हमारे सिलसिले ज़हनी आजमाइश की भी रौनक रहे, मदनी मुज़ाकरे में भी आपका बाकायदा एक सेगमेंट था, तो बड़ा एक्टिव आपने इस बार मदनी चैनल के साथ रमज़ान गुजारा, कराची में ना रहते हुए भी।
शायद हमारी वीडियो, अच्छा सोबान भाई का ही एक पैकेज है हमारे पास, ये वहाँ के इदारों में गए और इस पूरी सिचुएशन को कैसे इन्होंने देखा, कुछ इंटरव्यूज भी इन्होंने लिए, आइए वो आपको दिखाते हैं। Sallu al Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Blood is considered to be the lifeline for all humans. खून जिंदगी है। हमारे जिस्म में गर्दिश करता हुआ ये 4.5-5 लीटर खून ऑक्सीजन और अहम तरीन अज्जा पूरे जिस्म के ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। लेकिन थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों में ये खून का सारा सिस्टम ये डिस्टर्ब हो जाता है, सही तरह काम नहीं करता, और इलाज यही है कि इन्हें फ्रेश ब्लड लगाया जाए, ब्लड बाहर से ट्रांसफ्यूज किया जाए। कोरोना वायरस आ गया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हुए और ब्लड सप्लाई शदीद मुतासर हुई। सोचिए ऐसे वक्त में ये थैलेसीमिया के मरीज, इनके वालिदैन और वो फाउंडेशंस, वो एजेंसीज जो इनके लिए ब्लड अरेंज करते हैं, कितने फिक्रमंद हुए होंगे। देखना रह जाए कोई सिसक जाए, देखना रह जाए कोई सिसक जाए, आसान मुश्किल कर दे किसी की, आसान मुश्किल कर दे किसी की, रब को राजी कर ले उठ जाए, रब को राजी कर ले उठ जाए, रब को राजी कर ले उठ जाए। इस मुश्किल घड़ी में दावत इस्लामी मैदान अमल में आई। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल इलियास सत्तार साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने ऐलान फरमाया और पूरे पाकिस्तान से लब्बैक की सदाएं आई। अब ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, आईडीपीज़ की मदद हो, हमेशा दावत इस्लामी ने फ्रंट फुट पे रहकर लीड किया है। और रमजान के आखिरी अशरे में जब इनको ब्लड की जरूरत ज्यादा होती है, हमने मुख्तलिफ इलाकों में ब्लड कैंप्स अरेंज किए। निगरान शुरा ने टास्क फोर्स बनाई, बाकायदा सिस्टम के तहत काम हुआ और अभी ये काम जारी है। पाकिस्तान में जहां भी दावत इस्लामी के जेर इंतजाम ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, आप जरूर साथ दीजिए, तशरीफ लाएं और सब तक ये नेकी की दावत पहुंचा दें। ऐसे मुश्किल वक्त में दावत इस्लामी मैदान अमल में आई। अमीर अहले सुन्नत ने मदनी चैनल पर ऐलान फरमाया, पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, बड़े छोटे शहरों में, हत्ता कि गांव कस्बों के अंदर मेडिकल कैंप्स का अरेंज किया गया। अमीर अहले सुन्नत ने दुआ इरशाद फरमाई थी, उस दुआ में से हिस्सा हासिल करने के लिए, उस दुआ की बरकतें पाने के लिए लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। क्या आप समझ सकते हैं, अब तक 19,000 से ज्यादा बोतलें खून की वो इकट्ठी हुई और मुस्तहिकीन तक पहुंचाई गई। इन बच्चों को, इनके लवाहिकीन को कितनी परेशानी होती होगी कि जब इनके बच्चे तड़पते होंगे। और क्या चाहिए, सिर्फ खून। और ये खून देना मेडिकली प्रूवन है कि खून देना इंसान के लिए जरूरी भी होता है। एक हेल्दी इंसान अगर 4 मंथ्स के अंदर अपना खून अतिये के तौर पर देता है तो ये उसके जिस्म के लिए भी अच्छा है। दावत इस्लामी ने बाकायदा निजाम बनाकर इस सिस्टम को हैंडल किया एंड वी आर एमिंग टू परस्यू इट इन द फ्यूचर ऑल्सो, और हम इसको आगे भी लेकर चलेंगे। इसमें हमें आपके ताउन की जरूरत है। मेडिकल साइंस के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थैलेसेमिक पेशेंट्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। कोई दवाई नहीं, कोई और ट्रीटमेंट नहीं, सवाए इसके कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, यानी इन्हें खून लगाया जाए। याद रखिए, ये बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं
اور یہ بھی کھیلتے ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, یہ بھی کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی مسکراتے ہیں, لیکن انہیں زندہ رہنے کے لیے خون چاہیے ہوتا ہے. بلڈ از جسٹ لائک اے فیول فار دیم, اور آپ کی ذرا سی کوشش کسی کے لیے زندگی کی نوید ہو سکتی ہے. آئیے خون عطیہ دیجئے, دعوت اسلامی کا اس کار خیر میں ساتھ دیجئے. میرے بچے ہیموفیلیا پیشنٹ ہیں, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلڈ کی بہت قلت ہو رہی ہے بچوں کے لیے. مدنی چینلز والوں نے کیمپ لگا کر بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کر کے دے رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہمارا دعوت اسلامی بھائی بلڈ پورا کر کے دے رہے. آگے رمضان کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کمی ہو رہی ہے, تو لاک ڈاؤن ہے اس لیے بلڈ نہیں ملا. یہ جو 2 بیٹے ہیں میرے, ان دونوں کا اے نیگیٹو بلڈ ہے, تو بہت مشکل سے مل رہا تھا, لیکن یہ لاک ڈاؤن کی پہلے کی وجہ سے ان کا بلڈ مل نہیں رہا تھا. تو جب ان سندس والوں سے بات کی تو کہہ رہے بھائی اپنا ڈونر لے کے آئیں, لیکن ہمیں بلڈ نہیں مل رہا تھا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ دعوت اسلامی والے جو امداد کر رہے ہیں, بلڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کا بہت شکر گزار کرتے ہیں, ان کی مہربانی. یہ بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, ان بچوں کو بلڈ وغیرہ لگتا ہے, ان کی زندگی اور بہتر ہو جاتی ہے. ان کے کیمپ میں رابطہ کر کے ان کو بلڈ وغیرہ دیں جتنا ہو سکتا ہے. دعوت اسلامی والے کی بڑی مہربانی, آگے مزید ہے, ہم کو دعوت اسلامی والا بلڈ پورا کر کے دے رہے ہیں. مہربانی, ہمارے بچوں کی زندگی بھی بہتر ہے. اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کی طرف سے. جو ہم آج کال کیے, فیکٹری میں کام کرتا تھا تو کال کیے تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اپنے بچوں کو لیں, لیکن یہ میرے بچوں کو آج بلڈ لگا ہوا ہے. مہربانی دعوت اسلامی کی. ہمارے بھی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہیں کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. ان کو بچوں کو جو یہ بیڈ صاحب بچوں کو بلڈ لگتا ہے, ان کو ٹائم سے بلڈ لگے. یہ تھیلیسیمیا مسئلہ ایسا ہے کہ بلڈ کہیں سے ملتا نہیں ہے, لیکن جو امداد کرے گا اللہ ان کا بھلا کرے گا. کوشش یہ کرے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کے بچوں کو بلڈ دے. کیا بات ہے, ان والدین کی کیسی دعائیں مل رہی ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بلڈ دیا, یہ انتظام کیا. اللہ اس مجلس کو سلامت رکھے. سبحان بھائی, آپ گئے اداروں میں, آپ نے بچوں سے بھی ملاقات کی, والدین سے بھی کی, کیا فیلنگز آپ کو فیل ہو رہی تھی؟ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس ویڈیو کے شروع میں جو بچہ تھا جس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا اور جس کو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اسی بچے کے ساتھ ایک بڑی ٹچی بات ہوئی. یہ بچہ ابھی اس کو نیا ٹرانسفیوژن شروع ہوئی تھی اور یہ اپنی ماں کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا. تو ہم نے اسے ریکویسٹ کی اور وہ بچہ پھر ساتھ بیٹھا. اس کے پاس چپس کا پیکٹ بھی تھا, وہ پیکٹ بھی اس سے لے لیا. پھر جو اس بچے کو میں ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ بیٹھنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے, تو بچہ تھا وہ ایکسیپٹ کرتا تھا, اس کو کرتا رہا. وہ آخر تک جب میں اس کے ساتھ رہا تو میرا اس کے ساتھ ایک عجیب سا کنیکشن ہو گیا اس بچے کے ساتھ کہ اب اس کو بلڈ لگتا رہے گا. لیکن حضور بچے کو تو نہیں پتا تھیلیسیمیا کیا ہے, بچے کو تو نہیں پتا یہ کیا بیماریاں ہیں. اس کو اتنا پتا ہے کہ میری ماں مجھے یہاں لاتی ہے اور یہاں سوئی گھساتے ہیں اور مجھے یہاں پر آدھا پونا گھنٹہ رہنا پڑتا ہے. اب وہ یہ چیز جب ہوتی چلی جا رہی تھی, تو جب ہماری ریکارڈنگ ساری ختم ہوئی, میرے ساتھ ساتھ وہ بچہ بھی ایک دم ریلیز ہوا نا. ظاہر بات ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ سے ہی سیکھا ہے, آپ نے سب سکھایا ہمیں کہ وہ جب ریکارڈنگ ختم ہو جاتی ہے, کام ختم ہوتا ہے, بندہ ریلیز ہو جاتا ہے. تو اس وقت جب میں ریلیز ہوا, بچہ بھی ریلیز ہوا, تو میرا ایک دم دل کیا. میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے, بچے سے پوچھا بیٹا کہاں سے آتے ہو. اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا, وہ کہتا بس اسی دوروں آنے ہیں. پنجابی میں اس نے کہا ہم دور سے آتے ہیں. میں نے کہا گاڑی وغیرہ میں آتے ہو, کہتا ہاں اسی گڈی چاہنے ہیں. مجھے لگا دور سے آتا ہے, تو میں نے کچھ پیسے نکال کے اس کو دیے. اس نے لیے نہیں. وہ جب اس نے نہیں لیے تو پھر میں نے اس کے بڑوں سے ریکویسٹ کی کہ اس سے کہ لے پلیز, مجھے دل بہت ہو رہا ہے کہ اس کو ہم نے آپ سے دور کیا تھوڑی دیر کے لیے. پھر اس کا چپس کا پیکٹ اس کو واپس کیا. تو وہ بچے کے چہرے پر جو تاثرات تھے, مجھے ایسے لگا کہ جس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی, کسی کے کان سنائی نہیں دیتے, ان کو ڈسیبل کہا جاتا ہے دنیا میں. تو یہ بھی ایک طرح سے ایسے لوگ ہیں جن کو محبت کی بڑی ضرورت ہے. اور حضور حیرت کی بات یہ ہوئی, اس کو کوئنسیڈنس آپ کہیں, وہی بچہ 2 یا 3 دن کے بعد میں گاڑی پہ ایک جگہ پہ جا رہا تھا, تو وہ بائک پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے گاڑی میں دیکھ کے مجھے پہچان لیا, اور وہ ایسے اس کی کیفیت ہوئی کہ وہ اسلامی بھائی, وہ اسلامی بھائی, وہ اسلامی بھائی. تو بہت زیادہ ٹچی فیلنگ ہوئی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیٹ واز اے رائٹ کال ایٹ دا رائٹ ٹائم
for the right people by the right man, कि ये एक राइट कॉल थी अमीर अहले सुन्नत के अंदर जो जज्बा खैर खाई है और इतना जबरदस्त जज्बा खैर खाई है। इन लोगों के लिए ब्लड जो है वो फ्यूल की तरह का होता है। हुजूर असल बात तो ये है कि बहुत अरसे से जो लोग इनके लिए खून अरेंज कर रहे हैं, फाउंडेशन वाले, उनके बड़ों की तरफ देखें। जिस फाउंडेशन के साथ हमने ये लाहौर और इसके मुजाफात में काम किया, उसके जो CEO हैं उनके मुंह के अल्फाज ये थे कि इलियास कादरी के जो मानने वाले हैं हम तो उनके भी गुलाम हैं। इलियास कादरी साहब की बात तो बाद में है। और वो ये क्यों कह रहे हैं, उनको अंदाजा था कि कितना बड़ा ये काम हुआ है। अभी 3 दिन पहले हमने एक कैंप अरेंज किया है और उनके कहने के ये अल्फाज होते हैं कि आम तौर पे एक कैंप से, जो कैंप शहर से बाहर जाके अरेंज हो, अगर 15, 16, 20 बोतलें भी हो जाए ना तो हमें लगता है बहुत बड़ा कामयाब हो गया है। और आप लोगों के यहाँ पे तो लाइन यूं लगी होती थी जैसे मुफ्त में आटा तकसीम हो रहा है या मुफ्त में कोई पैसे तकसीम हो रहे हैं। लोग आगे आगे हाथ करके खून दे रहे होते थे। वो पूछते हैं कि भी इसकी क्या वजह है। मैंने कहा हम आपको बताते हैं। एक हुजूर काफी पोश इलाके से अमीर आदमी का फोन आया कि बताएं कहां पर खून डोनेट करना है। हमने उस जगह बल्कि फला जगह पे आके खून डोनेट कर दें। मैं उनको जानता था। अब आमतौर पे ऐसे लोग पैंडेमिक के अंदर और फला जगह पर निकलने में जरा हिचकिचाते हैं ना, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि आप खून क्यों डोनेट करना चाहते हैं, खैरियत है? वो कहते हैं सिर्फ अमीर अहले सुन्नत की दुआ से बरकत हासिल करने के लिए आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। और फिर उन्होंने ये बात बताई कि जब भी अमीर अहले सुन्नत कोई दुआ इरशाद फरमाते हैं ना, काफिले के लिए, किताब के लिए, किसी मस्जिद में चंदा डालने के लिए, मैं जरूर कुछ ना कुछ उसमें दुआ से हिस्सा लेने की कोशिश। और ऐसे बहुत सारे, उनकी आवाज आप दीदा थी। ऐसे बहुत सारे मुफ्ती साहब, ये जो बात की ना सोबान भाई ने, ये मेरे साथ भी हुआ कि क्लिफ्टन में हमारे एक दोस्त रहते हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बड़ा नवाजा है। वो मुझे पीछे जिसको कहते हैं पड़ गए, भाई हमारे इलाके में कैंप कब लगेगा? मैंने कहा भाई हमें पूरा हो रहा है, ब्लड आसानी से हो रहा है, गरीब इलाकों में लोग ज्यादा माशाल्लाह दे देते हैं, हमें गुंजान आबादी में लगाना है। मैं इनसे पूछता भी यार क्लिफ्टन डिफेंस में कोई इरादा है? कहते वहां लगाने की जरूरत नहीं, कोरंगी, खारादर, रणछोड़ लाइन, ये एरिया जरा क्राउडेड है। वो मुझे हर दूसरे दिन बाद फोन करें, यार मैंने कहा आपको क्यों देना है खून? भाई हमारा पूरा हो रहा है। बोले मुझे भी दुआ में हिस्सा चाहिए। अच्छा मुझे नहीं देना, मेरा पूरा ग्रुप है दोस्तों का। तो मैंने कहा आ जाओ ना भाई, आप किसी, बोले नहीं हमने पेंडेमिक में निकलना नहीं है दूर, आप मेहरबानी करें। अच्छा उस बंदे का जज्बा देखें, आखिरकार उन्होंने पूरी कोशिश करके कराची क्लब में वो पूरा कैंप अरेंज करवा दिया मुझे। कह रहे यार यहां लगवा दें, हम क्लिफ्टन डिफेंस के लोग आ जाएंगे। लेकिन यही वाली बात है कि वो लोग जो अपनी बीमारी के लिए क्लिनिक में इन दिनों में नहीं जा रहे, वो डर रहे कि नहीं यार, लेकिन इसके लिए आए और इन्होंने ब्लड दिया और ये अमीर अहले सुन्नत से प्यार है लोगों का। ये कैसा जज्बा है मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे आप मुसलमानों के अंदर दूसरे भाइयों के लिए जज्बा? एक इस्लामी भाई ने राब्ता किया, उनकी फैक्ट्री है और माशाल्लाह अच्छे वो यदि पैसे वाले आदमी, तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे पास जो ना वो 600 बंदे हैं ब्लड देने के लिए, तो आप बताएं कि हम कहाँ पर आए, क्या? अल्लाह अकबर। तो मैंने उन्हीं दिनों में रिजवान भाई से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम ओवर चल रहे हैं और हमारी जो है ना वो जरूरत पूरी है, तो अब कुछ अरसे बाद जरूरत पड़ेगी, तो फिर 600 बंदे उनके पास है सिर्फ। क्या बात है, ये है दावत इस्लामी। तो रिजवान भाई अब अगला प्लान कब है, क्या जरूरत है या खत्म हो गई? इस वक्त तो जरूरत है, क्योंकि ईद के दिनों में ये होता है कि रमजान के दिनों में ब्लड की कुछ शॉर्टेज रहती है। अच्छा हमारा एक मैं आपको बताऊं, जब हमने पहला कैंप अरेंज किया तो आपको भी पता है कि बस वो निगरानी शुरा ने हुक्म फरमाया, अचानक सब करना पड़ा, बस विदिन 1 डे, हाँ, एक दिन के नोटिस पर सारा काम, कभी काम नहीं किया और वो काम एक दिन में करना, एक दिन में करता। और एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह ने आकर जो करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, वही होता है। तो जो उन्होंने कमेंट्स पास किए वो मतलब बड़े हैरत ज़दा थे कि भाई इतना अच्छा अरेंजमेंट और इतना SOP को फॉलो करना, बिलखुसूस इस पैंडेमिक सिचुएशन में, सब मतलब कि वेरी डिफिकल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल वहाँ से हमने काम शुरू किया। उस दिन मैंने नोट किया कि कई लोग रोजे में आ रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारा ब्लड ले रहे। हम लोग जो SOP है रोजे में नहीं लेते। फिर जो दीगर शाबान में जिन्होंने रखा था, जी हाँ जी माशाल्लाह, अब उनको जब कह रहे हैं कि बाद में दीजिएगा, तो उनका कहना हम तो पूरा शाबान रोजा रखते हैं। फिर उनको अरेंज करवाया गया, अब रात को जाके ब्लड दीजिएगा। फिर कोई ओवर एज है वो आके जिद कर रहा है, कोई अंडर वेट है वो आके जिद कर रहा है। सलमान भाई हमने तो एक SOP रखी थी ना कि भाई इस एज की लिमिट है, उसके बाद हम वो खून नहीं ले सकते। 60 से अब हम नहीं, सारी SOPs हमने जो रखी हुई थी, प्लस हम जो टाइम ड्यूरेशन जो था ना, तो हम अमूमन 4 सवा 4 बजे टोकन बांटना बंद कर देते थे। जी हाँ, औरंगी के इलाके में किया, इस्लामी में वापस गए थे।
لیکن وہ ایج فیکٹر ہے نا, یعنی ہم تو 55 سال پر لے آئے, 50 تک ہم نے WHO تو 60 ایئرس کہہ رہے ہیں, ہم 55 یا 50 پر لے آئے, لیکن اوور 60 ایج بھی ہم پہ ہمارے پاس آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب آپ ہم سے بلڈ لے لیں. اچھا ایک امیر اہل سنت جو ہیں ان کا تو کتنا اصرار تھا, باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کو لائن پہ لے کر کانفرنس مشورہ کیا. میں نے پہلے, مجھے رضوان بھائی نے کہا یہ کیا کرنے جاؤ, ڈاٹا ہے باقاعدہ انہوں نے مجھے, کیونکہ امیر اہل سنت تو اعلان کر چکے تھے اور پلاننگ ہو رہی تھی کہ شام خون دینا ہے. نگران شورا امیر اہل سنت, تو مجھے رضوان بھائی نے فون کیا آپ کو پتا ہے کچھ؟ میں نے کہا پتا تو کچھ نہیں ہے. کہہ رہے بھائی 72 ایئرز ان کی ایج ہے, 55-60 سال سے اوپر تو بلڈ لینا ہی نہیں چاہیے, ان کے لیے بھی پرابلم ہے. اور ان کا بلڈ بیسیکلی ویسے تو بڑے برکت والے ہیں, لیکن ایک جو ایس او پیز ہے کہ وہ بلڈ نارملی مریض کے لیے 60 سے اوپر والا نہیں کام کا ہوتا. تو لیکن امیر اہل سنت کو پھر سمجھانا مشکل, کیونکہ وہ اعلان کر چکے تھے. پھر ماشاءاللہ وہ جب, اچھا امیر اہل سنت کی ایک بات ہے کہ جب ان کو سارا سچویشن ڈاکٹری اور سب بتایا تو وہ چلے ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ جذبہ اور بزرگوں میں بھی نظر آ, بیمار آ گئے ہوں گے جو اس حوالے سے. ایک لیمٹ ہے کہ 450 ml ہمیں لینا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھلے اب کم لے لیں, میں کمزور ہوں, کم لے لیں, ہمارے کام کا نہیں ہے. یہ نا بہترین لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش. ہم نے ایک سسٹم رکھا تھا کہ ہم اپنے کیب میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے ان لوگوں کے کہ جن کو ٹیمپریچر ہے. اچھا, جو گورنمنٹ کی ایس او پی سے ہم ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں, اس کے بعد انٹری دے رہے ہیں. اب اگر کسی کو ٹیمپریچر آ رہا ہے تو وہیں سے باہر سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے آپ اندر آنے تو تھوڑا سا خون لے لو, بس میرا دعا میں حصہ مل جائے. ایسا ہوا کہ وہ پھر پلٹ کر آ رہا ہے, کچھ گھنٹے بعد آ رہا ہے, یا شاید دیکھو میرا ٹیمپریچر کم ہو گیا. یہ کیا ہے ناظرین, یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے, یہ جو ایسنس ہے نا دعوت اسلامی کا, جو پیار ہے, اور امیر اہل سنت فرما دیں تو لوگ اس طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا, سبحان اللہ. ہمارے ساتھ اس مرض سے متعلق جو فیملی متاثر ہے, ایک بچے کے والد صاحب بھی ہیں, وہ ان کے بیٹے بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس بچے کو بلانے کی ایک وجہ بھی ہے, تھیلیسیمیا کے اگر مریض بھی دیکھ رہے ہیں نا تو وہ بھی ہمت نہ ہارے. اس بچے نے وہ کر دکھایا ہے جو بہت سارے صحت مند نہیں کر پاتے. یہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اور شاہ رخ بھائی بھی ایسے اداروں میں گئے, ان کے پاس بھی کچھ ایسی باتیں ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, مگر میں پہلے کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں. جی, مدنی چینل کے سلسلے عید پھولوں کے سنگ میں حاجی عبدالحبیب اتاری, مفتی قاسم اتاری اور تمام شرکائے سلسلہ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. دعوت اسلامی نے جس طرح تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کیا ہے, اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. میں دعوت اسلامی کو اس سلسلہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, شاید بات بڑی لگے گی آپ کو, سچی بات ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. دعوت اسلامی واقعی کرنے پہ آ جائے اور ہم پورے پاکستان میں ایک بھرپور کمپین چلا دیں. میں نے کہا نا ابھی تو 5-6 دن کی یہ کوشش ہے. میں ایک چینل والوں نے علاقے مطلب ایک پیچھے پڑے ہوئے. مجھے ایک چینل نے انٹرویو پہ بیپر پہ لیا تھا جب ہم نے 7-8 ہزار بوٹلز دی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کمال کیا, اور وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ 8 ہزار کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. میں نے کہا ابھی تو شروع کیا ہم نے بھائی, آپ کو 8 لاکھ بوتلیں چاہیے. دعوت اسلامی 8 لاکھ بوٹلز دے سکتی ہے. پتہ ادارے بھی تو ہونا جو سنبھال سکیں, اس بلڈ کو یوز کر سکیں اور اس کا استعمال بھی ہو سکے. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ عید پھولوں کے ساتھ بہت ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے تمام عملے کو بہت بہت عید مبارک ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ بلڈ جو دیا جاتا ہے اس کی ریکوری کتنے دنوں میں ہو جاتی ہے, اور یہ بلڈ دینا کیا شادی شدہ بندہ بھی بلڈ دے سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے جو ہے شادی شدہ کا نہیں, ایج کا فیکٹر ہوتا ہے. 50 سال کی ایج ہے, وزن کم از کم قریباً 60 سے زائد اس کا وزن ہونا چاہیے, اور اس کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ بلڈ وہ دے سکتے ہیں. کسی بڑی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں جس میں بیماریاں تو بہت ساری, جیسے ہیپیٹائٹس ہے, ٹی بی وغیرہ ہے, بخار ہوا ہے, تو اس کے باقاعدہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے پوری ہسٹری لی جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی بیماریاں موجود ہیں تو اس صورت میں بلڈ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم لوگوں نے ایس او پی ساری بنائی تھی. ہسٹری لینے کے بعد بھی اگر ایسا کوئی بلڈ آ جاتا ہے کہ جس میں کوئی ایسی بیماری جاتا ہے اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یوز نہیں. پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ریکوری کتنے دنوں میں ہوتی ہے؟ قریباً 3 ماہ کے اندر, اور 3 ماہ کے کم و بیش پلس ڈیپینڈنگ اپون دا ڈائٹ. آلموسٹ آفٹر 90 ڈیز وہ دوبارہ وہ بلڈ ڈونیٹ دینے کے لیے وہ 90 دن کے بعد وہ دے سکتا ہے. چلیں جناب ایک اور کال دے دیں. محمد سبحان اتاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب صاحب آپ کو اور مفتی قاسم صاحب کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک, خیر مبارک, ماشاءاللہ. ہم پہلے چلتے ہیں ہمارے جو والد صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا حضور؟ محمد سلیم نام ہے میرا. سلیم بھائی, یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ جی بیٹے. کیا نام ہے ان کا؟
मोहम्मद अरसलान। अरसलान। अच्छा सलीम भाई ये बताइए कि ये पैदाइशी ही थैलेसीमिया होता है या कुछ पैदा होने के कुछ अरसे बाद भी बाज़ औक़ात हो जाता है? आपके साथ क्या हुआ अरसलान के साथ? अरसलान जब पैदा हुए तो उस वक्त तो बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छा, बिल्कुल यूँ लग रहा था कि कुछ भी नहीं, 9 मंथ्स पूरा टाइम उसका। अच्छा। और जो वेट होना चाहिए पूरा वेट उनका था, और चेहरे से भी नहीं लग रहा था कि कहीं से भी थैलेसीमिया है। ठीक है। 3 महीने के बाद डायग्नोज हुआ, अचानक पेल होना शुरू हो गए, और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने आम से लफ्जों में समझाया कि भाई इनको तिल्ली की बीमारी है। तिल्ली की? हाँ, वो हाथ लगा के उन्होंने जज किया होगा, फौरन उसका टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है। वो करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट 10-15 दिन में आई थी, तो उससे डायग्नोज हुआ कि इनको थैलेसीमिया मेजर है। अच्छा, अब आप उसके बाद फिर हर, जब ये माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई अरसलान की? ये 20 साल के तकरीबन। 20 साल हो गए। तो आप इनका उस वक्त से लेकर अब तक इन्हें ब्लड लग रहा है या कुछ वक्फा आता है इसमें बीच? नहीं, रेगुलरली लग रहा है इसको। 20 साल से हर महीने या हर 15 दिन? शुरू में महीना, सवा महीना, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो टाइम भी कम होता गया। अच्छा। अब जो हफ्ते में 1 दफा लग रहा है। हर हफ्ते? हर दफे। जैसे यही है कि इसके अंदर खून की नीड बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो आज पता चला। ये जैसे जैसे बढ़ेगी खून की नीड बढ़ेगी। दूसरा इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो इनके अंदर जो है वो आयरन जो है ना जमा होना शुरू हो जाता है। हमारा आयरन तो हमारा तो एक लिमिट में रहता है, डिसॉल्व होता है। एक बच्चा है जिसके नाम पर इदारा भी बनाया गया, एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में 160 नैनोग्राम आयरन होता है। उस बच्चे की आयरन की मिकदार 11,000 पहुंच गई। अल्लाह अकबर। अब वो पहुंच गए थे ट्रांसप्लांट के लिए, लंदन पहुंच गए थे, बड़े अखराजात थे, उन्होंने सब कुछ अरेंज कर लिया, लेकिन उस बच्चे का आयरन निकालने के लिए डॉक्टर्स ने कहा अगर 16 घंटे उनको सुई इंजेक्ट करके रखा जाए, उनका आयरन निकाला जाए, रोज भी 3 या 4 साल लगेंगे। 5 साल तकरीबन 5 साल था। रोजाना 16 घंटे आयरन ओवरलोड हो जाता है बगैर इतवार के छुट्टी। लेकिन 5 साल चाहिए। मैनेजमेंट असल क्या है कि देखिए ये सिर्फ ब्लड नहीं है ना, ब्लड के साथ इनको मतलब या तो पंप के जरिए आयरन निकाला जाएगा या कोई इंजेक्शन के जरिए निकाला जाएगा, फिर उनको मेडिकेशंस दी जाती हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, तो ये मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन तो रहते ही इनके साथ। अच्छा हुजूर ये बताएं कि आप एज अ वालिद, यानी ये मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ आपका दुख बढ़ाने के लिए नहीं, बहुत सारे नाजरीन हैं जो नाशुक्री में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। अच्छा, एक तो औलाद होती है तो फिर अब वो बेटा नहीं हो रहा तो और नहीं हो रही औलाद। अच्छा, औलाद भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी छोटी मोटी बात पर अल्लाह की बारगाह में वो नाशुक्री करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अगर बच्चा अल्लाह ने दिया है, सेहतमंद दिया है, तो उस पर शुक्र अदा करें। ये कितनी बड़ी आजमाइश है कि आपको 20 साल से आप ये सब कर रहे हैं। और बाकी बच्चे भी आपके मरीज हैं या ये एक ही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे। ठीक है। और 3 नॉर्मल हैं माशाल्लाह। और ये पहले हैं? ये सेकंड नंबर पर। अच्छा, पहले बच्चे ठीक है? पहला बच्चा माशाल्लाह ठीक है और उसके बाद 2 भी ठीक है। अच्छा, यानी ये भी मैंने सुना था कि पहला बच्चा नॉर्मली थैलेसीमिया का मरीज होता है, ये कंपलसरी नहीं है? अच्छा, कोई भी बच्चा हो सकता है? कोई भी रैंडम भी हो सकता है। क्या फरमाएंगे? उसमें ये होता है कि जो मियाँ बीवी अगर माइनर होते हैं तो एज पर माई नॉलेज के उसमें 25% चांस होता है कि मेजर जो है वो पैदा हो। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ली हाल बापा ने समझा दिया है, सिखा दिया है। वाह वाह। तो शुरू से ही मतलब है कि होती है दिल में थोड़ी सी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा दिमाग में भी आती है, लेकिन ये कि बस ये कि सब्र मिल जाता है, शुक्र मिल जाता है। लोगों को भी सब्र करना चाहिए ना, फिर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अरसलान बच्चा कैसा है? माशाल्लाह आपके साथ इसका ताउन रहा कैसा? बाकी बच्चों के अलावा क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अरसलान मेरे घर का शेर है जी। मेरे घर का शेर है। आपके घर का शेर है? क्या बात है, माशाल्लाह। ये मेरा हंसमुख बच्चा है। अरे वाह। हमारे चेहरों पे बाज़ औक़ात उदासी होती है ना, तो ये हमें हंसाता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। तो अरसलान कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप करते क्या अरसलान? आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ मैं। आप माइक करीब करेंगे। मैं जामियातुल मदीना में पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। इस साल 5वां दर्जा शुरू हो जाएगा। 5वें दर्जे में पहुंच गए आप माशाल्लाह, यानी अब 2 दर्जे रह गए, आप दरस निज़ामी कंप्लीट कर लेंगे माशाल्लाह। तो ये हर हफ्ते ब्लड लगवाना और फिर जामिया में पढ़ना, तो ये कैसे कर लेते हो बेटा? बस अभी सोबान भाई ने बात की, फ्यूल की तरह होता है। हाँ। जैसे बाइक होती है, अब उसको चलाना है, हाँ, तो लेके जाना है स्टेशन पे, फ्यूल भरवाना है उसमें, अल्लाह अल्लाह, और फिर चलें। मैं भी चला जाता हूँ हफ्ते में। अच्छा, अपना फ्यूल फुल करते हैं, फिर चलते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो जब अच्छा जब आपका हफ्ता पूरे होने वाला होता है तो क्या तबीयत थोड़ी सी डाउन होती है और फिर ब्लड ले लेते हैं तो तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है या ऐसा नहीं होता? ब्लड कम होता है तो सांस वगैरह फूलता है।
اچھا کمزوری محسوس ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اب آپ نے یہ سب کچھ تھیلیسیمیا کا مرض ہوتے ہوئے کیا اور ماشاءاللہ اب تو آپ درس نظامی کر رہے ہیں تو عالم بن رہے ہیں تو اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے. اور آپ کیا کہیں گے باقی ان بچوں کو جو اس مرض میں ہوتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں تو انہیں بھی آگے بڑھتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے, کیا کہیں گے؟ اللہ نے بیماری دی ہے تو اس کی برداشت بھی دی ہے, صبر بھی عطا کیا ہے. ماشاءاللہ. میرے کو تو کچھ محسوس نہیں ہوتا, ماشاءاللہ عام نارمل زندگی گزر رہی ہے. باقی سارے زندگی کے کام نارمل طریقے سے آپ کے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل ماشاءاللہ. چلیں جناب, یہ کتنی بڑی انسپریشن ہے کہ ماشاءاللہ ان والد بھی کیسے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے گھر کا شیر ہے. ایسے بچوں کو حوصلہ بھی ہم نے دینا ہے اور پھر اس بچے نے بھی وہ کر دکھایا کہ شاید بہت سارے صحت مند بچے درجہ خامسہ تک نہیں پہنچے ہوں گے. کچھ عرصے بعد ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ ارسلان نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا. اللہ اس بچے کو بھی صحت دے اور دنیا بھر میں جتنے تھیلیسیمیا کے مسلمان مریض ہیں اللہ ان سب کو صحت دے. سب کیا کہیں گے ماشاءاللہ, درس نظامی 5واں درجہ توقید کا کورس کے علاوہ بھی اچھا اور گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں. اچھا بتائیں بھائی, بتائیں اور کیا کیا کر آپ رہے ہیں. ارسلان اپنے بارے میں کچھ بتائیں ذرا اور بتائیں. بھی ہمارے علاقے میں شروع ہوا تھا علم توقید کا کورس. دوست نے بتایا کہ بھائی کورس ہو رہا ہے رات کو, فری ٹائم ہوتا ہے, آ جاؤ آپ بھی. تو وہ کورس کیا, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد رمضان شوال کے اینڈ میں یہ شعبان کے اینڈ میں یہ سنا وسیم توقیدی صاحب اپنے کورس کروا رہے, توقید والے جی, ان کا کورس یوٹیوب پہ آیا تو وہ بھی کیا. اچھا, پیپر بھی دیا میں نے. ارے واہ. اور کچھ اور گرافک ڈیزائننگ میں نے سیکھی. اچھا کیا بات. چل رہا ہے کورس وہ بھی. ابو کی طرف سے پھر مدد رہتی ہے کہ کوئی کورس کرنا ہو, گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہو, درس نظامی کرنا ہو, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. بالکل ہیلپ کرتے ہیں ماشاءاللہ گھر والے. اچھا دیگر بھائی بہن بھی آپ کے ساتھ برتاؤ وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے. یہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے گھبرا جاتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ لوگ بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ اس بیماری سے تو اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہوا ہے نا, کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں ان کا ماشاءاللہ بڑا ایک یونیک میرے سامنے ایگزامپل ہے کہ اس بیماری کے ساتھ درس نظامی کرنا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے, بہت بڑا کارنامہ, بہت بڑا کام ہے یہ. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت والوں کو بہت نوازتا ہے. واہ واہ واہ. بندہ ہمت کرے اور اللہ تعالیٰ کو ہمت والے پسند ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو بلند ہمت والے کام پسند ہیں, اور جو مریل سے پھسپھسے سے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ اللہ. تو بلند ہمتی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. بلند ہمت آدمی جو ہوتا ہے نا اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ تاریخ کے اندر بھی اس طرح کے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ملتے ہیں. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نابینا محدثین. اس میں ان محدثین کا تذکرہ ہے کہ جو نابینا تھے اور وہ محدث بنے. اور محدث کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد. اللہ اللہ. ہمارے ہاں تو محدث کا لقب اس کو بھی دے دیا جاتا ہے نا کہ جس کا حدیث سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ہے. اصل اصطلاح وہاں ہوگی. جو پرانے زمانے میں اصل اصطلاح تھی نا وہ تو یہی ہوتا تھا کہ جس کو ساری حدیثیں یاد ہیں تو جس کو 5 لاکھ یاد ہیں. حافظ کس کو کہتے تھے حدیث کی اصطلاح؟ تو ساری یاد ہوتی. ساری سے مراد یعنی جتنی بھی احادیث ہیں. اچھا اس کو حافظ کا لقب, حافظ الحدیث. اللہ. تو یہ جو محدثین تھے ان کی سینکڑوں کے اندر تعداد ہے. اللہ. کہ نابینا تھے اور محدث بنے کہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد کی, سن کے یاد کی اور پھر آگے پڑھائیں اور امت تک پہنچائیں. بلند ہمت. اچھا حتیٰ کہ ایک یعنی کتاب کے مطابق تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے. اللہ. ان کی ترمذی شریف ہم پڑھتے ہیں یہ تھے نابینا. اللہ. تو انہوں نے اسی حالت میں یہ کتاب لکھی ہے اور یہ پوری امت کے اندر اس وقت چل رہی ہے. کتنی بڑا صدقہ جاری ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ بھی بچپن سے ہی بیمار تھے. آپ کو بچپن سے وہ درد قولنج ہوتا تھا, بڑی آنت کا درد اور بڑا شدید, یعنی جیسے اپینڈکس کا درد ہوتا ہے نا, بندہ دوہرا ہو جاتا ہے بالکل, تو یہ اسی طرح کا درد تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کو بچپن سے تھا. تو درد قولنج تھا, پھر بخار, پھر اس کے علاوہ اور امراض, اور یہ پوری زندگی چلتے رہے. بڑا گوشت نہیں کھا سکتے تھے, وہ جیسی ایک بوٹی بھی اگر کھائیں تو فوری طور پہ یہ اندر سوج جائے, مسوڑے پھول جائیں اور منہ کھلنا مشکل ہو جائے.
یہ امراض پوری زندگی ساتھ رہے. اچھا پھر بلکہ بعض اوقات اس طرح ہے کہ علماء نے سوال پوچھا, اس کا جواب دیر سے دیا, تو فرمایا کہ فقیر کی طبیعت ایسی تھی کہ گھر سے مسجد تقریباً 20-25 گز کا فاصلہ بنتا ہے, یہ بھی پیدل چل کے بلکہ سہارے کے ساتھ جانا بھی مشکل تھا, اور مجھے کرسی کے اوپر بٹھا کے وہاں تک لے جایا جاتا تھا. اتنے امراض کے ساتھ اور اتنی کمزوری اور اتنی ذرا مشکلات کے ساتھ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جو دین کا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا پھر ایسی بیماری کئی مرتبہ آئی, ایک کا تو تذکرہ اس میں موجود ہے کہ اتنے بیمار تھے کہ روزہ رکھنا ہی مشکل تھا, کہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ اچھا یوں ہے کہ یہاں تو روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن اگر میں شملہ پہاڑیوں پہ چلا جاؤں تو وہ مری کی طرح ٹھنڈا علاقہ ہے, تو وہاں جا کے میں رکھ سکتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ روزے رکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے سفر کیا, وہاں پہاڑ پہ ٹھنڈ کے اندر روزے رکھے, نینی تال میں روزے رکھے, تاکہ روزوں کا جو فریضہ ہے وہ پورا ہو جائے. تو یہ پوری زندگی اس انداز کے اندر گزری ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ ہمت والوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بریل لینگویج ہے, یہ بریل لینگویج بھی جو ہے وہ ایک خاتون کی ایجاد ہے. وہ نابینا تھی, پیدائشی نابینا تھی, اور اس کو پڑھنے کا شوق تھا, تو وہ ریت کے اوپر یوں وہ لکھ کے بنا کے اس کو وہ سمجھتی تھی. تو اس سے اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا, پھر وہ کرتی رہی بالآخر یہ زبان وجود میں آ گئی. اور اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, یعنی جو بلائنڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے. پڑھنے کے لیے ہاتھ لگاتے رہتے پڑھتے ہیں, اور اس کے مطابق وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا تلفظ کیا ہے, لفظ کیا ہے, حرف کیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمت نہیں ہارنی. ارسلان آپ نے ہمت میں رہنا بھی ہے, اور آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ہمیں سے میسج بھی آئیں گے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں, چھوٹی پریشانیوں پر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. ہمت میں رہیں. اس بچے کو ہر ہفتے بلڈ لگتا ہے, مگر یہ بچہ درس نظامی کر رہا ہے, بلکہ 5 درجے پڑھ لینا تو سمجھ لیں آلموسٹ ہی از ہیئر ٹو بیکم عالم. آگے ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ تخصص کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اللہ پاک کرے کہ اللہ ان کو صحت دے, ہمت دے, اور اللہ کرے کہ بڑی اسپیشل تخصص جو ہے نا وہ کریں گے ماشاءاللہ. چلیں بھائی, مفتی صاحب کی نظر بھی ہو گئی ہے. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, علم دین کی طرف نہیں آتے, دین سے دور رہتے ہیں, چھوٹی بات پر شکوے شکایت اور بعض اوقات کفریہ کلمات بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا, ہمت نہیں ہارنی ہے. زندگی ختم نہیں ہو جاتی, راستہ بنانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور کالز دیجیے گا ہمیں. بلکہ ایک کام کرتے ہیں, شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی کچھ اداروں میں گئے, کچھ لوگوں سے انہوں نے انٹرویوز لیے, تھیلیسیمیا کے مریضوں سے میں نے ملاقات کی. ایک خوبصورت پیکیج ہے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں تھیلیسیمیا سینٹر میں, اور کتیانہ ہاسپٹل کراچی, خارا. کیسے بیٹا آپ؟ خیریت سے. کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹا آپ کو جو خون ہے وہ کتنی دفعہ چڑھتا ہے؟ کبھی 2 مہینے نکل گیا, کبھی 1 مہینہ. اچھا. کبھی 15 دن. دعوت اسلامی والے ان کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں خون سے جان بچائی. بہت بہت شکریہ ان کا. ہمیں ایک خون کا قطرہ دعوت اسلامی والوں نے دیا. آپ کو جب یہ خون وغیرہ چڑھتا ہے تو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمیں کوئی بچپن سے لگ رہا ہے ہم لوگ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اچھا ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ خلیل اللہ. آپ کو کتنی دفعہ مہینے میں خون چڑھتا ہے؟ 2 دفعہ. آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا, دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا. بچوں سے تو گفتگو کر لی ہم نے, اور اب ان کے پیرنٹس سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا احساسات ہیں. سلیم بھائی ماشاءاللہ ایک مدنی بہار بھی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی یہ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری میں. اچھا ماشاءاللہ. آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ ارسلان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 20 سال ہے. 20 سال ہے. اچھا ارسلان کو یہ پرابلم کب سے ہے؟ تقریباً 3-4 مہینے کے تھے جب ڈائگنوز. اچھا, جب سے یہ ڈائگنوز ہوا تھا تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ ان کو بلڈ لگتا ہے. ان کو مہینے میں کتنی دفعہ لگتا ہے؟ میں پر منتھ 1 دفعہ لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایج بڑی ہوتی جا رہی ہے, ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, جسم کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. مہینے میں 4 دفعہ بلڈ. مہینے میں 4 دفعہ لگتا ہے, ہر ہفتے لگانا پڑتا ہے. یہ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درس نظامی مکمل ہو, یہ عالم دین با عمل بنے, مفتی اسلام بنے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آپ کو کوئی پیغام دینا ہو؟ خیال تھا کہ دعوت اسلامی صرف جو ہے
دیکھو نماز وغیرہ مدرسے وغیرہ کی طرف ہی ہے جی، تو وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے معاشرتی مسائل معاشی مسائل پر جس طرح سے مختلف اقدامات کیے، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ تھیلی سیمنٹ کے بچوں کے لیے بلیٹ جمع کرنا. مدنی مذاکرے میں جو اس پر جو ہے بات چیت شروع ہو گئی، وہ کیمپنگ شروع ہو گئی اور امیر سنت نے اعلان فرما دیا. اور امیر علیہ سنت نے اعلان فرما دیا. کیا تاثرات تھے آپ کے؟ وہ دلوں کی راحت پروگرام تھا، اور یقینی بات ہے کہ اس میں ایسی راحت ملی ہے اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مطلب ہے کہ یوں سمجھو کہ خوشی کے سمجھو کہ آنسو نکل گئے. جامعہ المدینہ فیضان بخاری کا طالب علم. یہ آپ کو جو تھیلیسیمیا کا مرض ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. آپ جامعہ المدینہ میں پڑھتے اپنی مکمل نارمل لائف گزار رہے ہیں؟ جی بالکل نارمل زندگی ماشاءاللہ فیضان الحمدللہ. اس کے پیر رفتار ہے اس کو کیا ہو. رضوان بھائی نے انٹرویو لیا اور پھر ماشاءاللہ انہیں یہاں بھی لیا. رضوان بھائی آپ کے کیا ایکسپیرینس رہے؟ بچوں سے بھی ملے، کئی موٹیویشنز ملی ہوں گی آپ کو. اصل جانا رہتا ہے مستقل انٹرویوز کے لیے، اس بلڈ ڈرائیو کے لیے، اس کے علاوہ بھی جانا رہتا ہے. تو ابھی اس بچی کا آپ نے انٹرویو سنا، اس نے کہا کہ ہاں مطلب اس کے ورڈ بڑے سننے والے تھے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. یہ موٹیویٹڈ بچی تھی. عبدالحبیب بھائی یہ بچی اتنی موٹیویٹڈ ہے. ہم پچھلے دنوں ایک سینٹر میں گئے تھے، شاہ رخ بھائی میرے ساتھ ایک بچہ تھا فرید، 6-8 سال عمر ہوگی. 8 سال عمر. اس کو جب ہم نے پوچھا تو اس نے کہا عادی ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یقین کریں میری آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو آ رہے تھے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس بچے کو پچھلے دنوں یہ فیصل آباد گیا تھا کسی شادی پر، اور وہاں اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اور یہ ایک تھیلیسیمک پیشنٹ کے لیے بڑی ڈینجر کنڈیشن ہوتی ہے، اور وہ سمجھے موت کے منہ میں جا چکا تھا. اس کو امیڈیٹ ارینج کیا، دوبارہ یہاں بلوایا، اسلام آباد بھیجا، وہاں سے اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کیا. تو ان بچوں کی زندگی یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ یہ دنیا میں کہیں بھی جائیں. ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے بلڈ گروپ میچ کرنے کی. جی بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا. اچھا یعنی جو بلڈ دے رہا ہے وہ ان کے گروپ کا ہی دینا ہے؟ ہاں نہیں، بلڈ تو دیکھیں ہم جو ڈونیشن کرتے ہیں نا بلڈ، وہ تو ملٹی گروپس ہوتے ہیں، جس مریض کو لگنا ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اس بلڈ کو اسکرین کرتے ہیں، مختلف اداروں کے اخراجات ہوتے ہیں، 2,500 سے 3,500 تک کے اخراجات اس اسکریننگ پر آتے ہیں. اس کے بعد اس کی گروپنگ کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. گروپنگ کر کے رکھا جاتا ہے، اب جس بچے کو جو گروپ درکار ہے وہ اسی کو وہ گروپ لگے گا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض گروپ شارٹ ہوتے ہیں، نہیں ملتے، ان کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی. آپ کو بتائیں نا آپ کو کون سے گروپ کا شارٹ پڑتا ہے؟ تو شاید او نیگیٹو، بی نیگیٹو اور اے بی نیگیٹو، یہ کافی شارٹ رہتا ہے. نیگیٹو والی سائڈ نیگیٹو والے زیادہ شارٹ رہتے ہیں. مطلق نیگیٹو نہیں، مطلب اے نیگیٹو کے اندر بھی کیسے ہی ہے؟ اے نیگیٹو والے گروپ زیادہ شارٹ رہتے ہیں، لیکن او نیگیٹو بہت شارٹ رہتے ہیں. یہ بلڈ گروپ والے وہ کم ہوتے ہیں. اچھا او نیگیٹو اگر کچھ لوگ ہوں اور یہ نیکی کرنا چاہتے ہوں، ویسے ہمارے پاس اگر رابطے بھی آ جائیں گے نا آپ کے، تو خدا نہ خواستہ کسی مریض کو ایمرجنسی ہو گئی اور ہمارے پاس آپ کا رابطہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے یہ نیکی آپ کے ذریعے ہو جائے. تو اپنا بلڈ گروپ ویسے بھی چیک کر کے رکھنا چاہیے، اور کسی جگہ لکھ بھی رکھنا چاہیے. انسان کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پتہ تو چلے ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے. تو او نیگیٹو جن کا ہو وہ ہمارے نمبرز ہیں، ہم سے رابطہ کر لیں، بتائیں کہ ہمارا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری مجلس کے پاس ایک ڈیٹا جمع ہو جائے گا، اور کسی بھی ایمرجنسی، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے. آئیے کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. محمد ناصر رضا عطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عید پھولوں کے ساتھ بہت پیارا سلسلہ حاجی عبدالحبیب صاحب لے کر آئے ہیں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ تھیلیسیمیا پر بہت اچھا کام کیا. اور عید کی مبارکباد صاحب اسلام بھائی کو، مفتی صاحبان کو اور دوسرے مبلغین کو پیش کرتا ہوں. اللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے تمام ٹیمز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک. میرا نام محمد زبیر اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، جیسا کہ آپ نے ابھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کے حوالے سے ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، پاپا کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میں نے بھی یہ خون دینے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ مجھے یہ خون دے کر کمزوری محسوس نہیں بلکہ خوشی محسوس ہوئی کہ میرا خون ایک اچھی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے.
दूसरी बात मैंने एक बहुत दिलचस्प बात वहाँ ये देखी कि अब्दुल हबीब भाई ऐसे भी नौजवान, ऐसे भी बच्चे दिखे जिनकी उम्रें नहीं थी, लेकिन उनमें भी एक जज्बा था, एक तहरीक का। पापा का जब फरमान सुना, बस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हमें है नहीं है, लेकिन ये सब चीजों को बालाए ताक रखते हुए पहुंचे हुए थे। और कुछ की तो मायूसी थी जब डॉक्टर उन्हें चेक करते थे या उनका वेट किया, यार आपका वेट जो है ना कम है, ठीक है कि नहीं है, तो वो एक उनको बिल्कुल एक अजीब समय उनका जो है ना उनका एक देखता था, मैं बयान नहीं कर सकता कि आप देखें इनका जज्बा। तो अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी को दीन दुगनी खातनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे जो है ना इस तरह के कैंप और हमें जो है ना इस्लामी भाई को ज्यादा से ज्यादा इन कैंपों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको आपके हर हर कतरे के बदले दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने खून दिया अल्लाह उनको बरकतें दे। नाज़रीन, कभी सुना था आपने ये जज्बा के राशन लेने के लिए, इनाम लेने के लिए लोग लाइन में लगते हों और ना मिले तो यकीनन अफसोस होता है, लेकिन खून देने के लिए लाइन में लगना और ना लेने पर अफसोस होना, ये अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जज्बे के ऊपर जज्बे वो याद आया जी, हजरत मुअव्वज़ और मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का जो वाक़या है कि ग़ज़वा बद्र के अंदर जब सहाबाए किराम को दावत दी गई, तो ये चूंकि दोनों छोटी उम्र के थे तो इनको कहा गया कि भाई तुम तो शिरकत नहीं कर सकते, तो उसमें फिर एक को इजाज़त मिली, तो दूसरे ने कहा कि मैं इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरी इनसे कुश्ती करा दें और मैं इनसे जो ना जीत के बताता हूँ कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ जाने का। तो फिर उन दोनों का मुकाबला हुआ, तो जो छोटे थे उन्होंने बड़े को जैसे तैसे मना के या करा के तो उनको गिराया और अपनी शिरकत साबित की कि हाँ भाई मैं भी शिरकत के काबिल हूँ। शिरकत शहीद होने के लिए है, और ये शिरकत शहीद होने के लिए, अल्लाह ताला की राह में जान देने के लिए, तो ये उनका जज्बा था। अच्छा, इसी तरीके से एक और सहाबा एक ख़ानदान था, उसमें जैसे बाप और उनके बेटे थे, तो उनका भी वाक़या है कि ग़ज़वा उहुद का गालिबन वो वाक़या है कि उसमें शिरकत के लिए जब जाने लगे तो बाप और बेटों की आपस में बहस हो रही थी। बाप ये कह रहे थे कि भाई तुम घर पे रहो, मैं जाऊंगा, और बेटे ये कह रहे थे कि नहीं आप बूढ़े हैं, आप घर पे रहें, हम अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने के लिए जाएंगे। तो उनका आपस के अंदर वो बहस तकरार होती रही, तो फिर बहरहाल जो है ना वो बाप अल्लाह ताला की राह में गए। अच्छा, इसी तरीके से एक इन्हीं का या एक दूसरे सहाबी का वाक़या है कि जब जंग के अंदर वो शहीद हो गए, तो उनको जब ऊँट के ऊपर उनकी जो है ना वो बॉडी को लाद कर वापस लाने लगे तो ऊँट चलता नहीं था। तो अब उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, माजरा क्या है, तो उनके घर वालों से पता चला कि माजरा ये था कि इन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह मैं वहाँ से वापस ना आऊँ, तो लिहाजा ये इनका ऊँट जो है ना वो हुक्म खुदा पे अब इनको वापस नहीं वहीं और फिर उनकी वहीं पर तदफीन। तो जज्बा जो होता है ना, जज्बा वो काम करवा देता है कि जो वैसे नहीं हो पाते। अच्छा, फिर जैसे अभी रिजवान भाई ने वो बात की ना छोटी बच्ची की, या हमारे माशाल्लाह अरसलान भाई भी जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। देखिए, बात यह है कि सब्र जो है ना, ये इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी नेकी है। हदीस मुबारक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को सब्र से बड़ी कोई शय अता नहीं की गई। यानी सब्र इतनी बड़ी खूबी है, वस्फ है, इबादत है, नेकी है। फरमाया कि सब्र से बड़ी शय किसी को कोई नहीं अता की गई। फिर फरमाया कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए एक मर्तबा रखता है कि इसको देना है, लेकिन वो बंदा कोई ऐसी नेकी नहीं करता कि जिसकी वजह से उसको वो मर्तबा मिल सके। तो अल्लाह ताला उसे किसी आजमाइश में मुब्तला करता है, वो बंदा उस पे सब्र करता है और अल्लाह ताला उस बंदे को फिर वो मर्तबा अता फरमा देता है। तो जो मर्तबा किसी नेकी से नहीं मिलता, वो मर्तबा सब्र से अल्लाह ताला अता फरमा देता है। तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और कुरान पाक में सिर्फ एक नेकी ऐसी है कि जिसके बारे में फरमाया गया कि अल्लाह ताला इसका बेहिसाब अजर अता फरमाएगा, सिर्फ एक नेकी, और वो सब्र है। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने, फरमाया इन्नमा सिर्फ सब्र करने वाले हैं कि जिन्हें बेहिसाब अजर अता किया है। तो सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर, हर मामले में सब्र कर सकते, हर मामले का सब्र तीन तरह का होता है ना। सब्र या तो होता है नेकी करने के, सब्र का मतलब होता है डट जाना, ठीक है, डट जाना, किसी चीज पे जम जाना। अब एक आदमी डट जाए नेकियां करने पे,
ایک آدمی ڈٹ جائے گناہوں سے بچنے پہ، یہ بھی صبر ہے۔ ایک آدمی، ہاں یہ بھی صبر ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی صبر کرے اور ڈٹ جائے کہ مشکل کے اندر اس نے بے صبری اور ناشکری اور واویلا نہیں کرنا، اس پہ ڈٹ جائے۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو جو بھی صبر کرنے والا ہے اس کا اجر بے حساب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، حج ہے، دیگر عبادتیں، ان سب کے سرٹن ثواب جو ہے نا وہ بیان کیے گئے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، یا میں ہی اس کا خاص اجر عطا کروں گا، کیونکہ روزہ صبر کا نام ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کو ماہ صبر کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو صبر اتنی بڑی شے ہے، اس لیے جہاں پر اسی لیے آپ یہ دیکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں آپ کو صبر کا عنصر لازمی طور پہ ملے، زیادہ ملتا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، دیگر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، کسی کو قوم کی طرف سے جو ہے نا تکلیفیں تو صبر کیا، کسی نے کسی اور اعتبار سے صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے پہ صبر کیا، حضرت ایوب کا صبر پرسوں جدا رہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑے صبر والا پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صبر تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تو اسے بڑا صبر والا پایا، یہ کتنا اچھا بندہ ہے، یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصبر جمیل، کہ وہ اپنی اس تکلیف اور اس مشکل پہ فصبر جمیل، تو پیارا صبر، خوبصورت صبر، جمیل صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کہتے ہو اس پہ اللہ ہی کی مدد میں طلب کرتا ہوں، اللہ ہی مدد کرنے والا۔ تو صبر جو ہے نا یہ بڑی عظیم شے ہے، یہ بڑی عظیم شے ہے، جس کو صبر مل گیا اس کو بہترین خیر عطا کر دی۔ اور اس سچویشن میں مفتی صاحب، ویسے تو کیا بات ہے، مفتی صاحب بات کریں، جی چاہتا ہے بولتے ہی رہو، مفسر قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، اور قرآن کی آیتیں یوں پڑھ کے ہمیں بتائیں تو کیا بات ہے۔ مفتی صاحب اس سچویشن میں، اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا کور کرتے ہیں، تھیلیسیمیا کے بھی مریض ہمیں سن رہے ہوں گے، لیکن اس سچویشن میں تو شاید پوری دنیا کو صبر کا ایک موقع ملا ہے نا، کوئی کاروبار میں لاس کر رہا ہے، کسی کے گھر سے وہ نہیں نکل پا رہا، کہیں لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے بہت ساری ٹریولنگ رک گئی، تو بہت سارے صبر کے مواقع، تو گھبرا گئے ہیں لوگ اور بے صبری کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس موقع پر بھی اگر ہم صبر کریں اور کس طرح کریں کہ ہم بہت ساری نیکیاں کما لیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے سوچ کے اوپر نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ثواب اس کی نیت کے اعتبار سے ملتا ہے، لیکن ایک اس کا جنرلی معنی جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا عمل اس کی نیت سے وجود میں آتا ہے، جیسی نیت ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اسی لیے سوچ کی تبدیلی جو ہے نا بیسیکلی یہ بہت کچھ تبدیل کر دیتی ہے، اور اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ بندے کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ دل کیا ہے؟ دل خیالات کا اور سوچ کا مرکز ہے، اگر یہ سدھر جائے تو اس کے ذریعے بیسیوں چیزیں سدھر جاتی۔ اب آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں، اگرچہ یعنی کہ میڈیکل کی فیلڈ کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے اندر بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ خدمت خلق کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن پیسے کا بھی ایک فیکٹر اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ مریضوں کو اگر وہ چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے پیسہ ملے گا، صحیح ہے، یعنی مریض کا فائدہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ شاید انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ اسے پیسہ ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید والے دن بھی ڈاکٹرز اپنی جو ہے نا وہ کلینک کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بچے جو علاج کے لیے آ رہے ہیں، بچوں کے جو ڈاکٹر ہیں، بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر آرام سے مزے سے لگا ہوا ان کی چیخیں بھی سن رہا ہے، ان کا سارا کچھ سن رہا ہے۔ صاحب بیٹھے ہیں ایسے ہمارے ساتھ ایک اچھا، ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر ان کا بچہ رو، گھر کے اندر بچہ رو تو ڈاکٹر صاحب تھپڑ ہی مار دیں اس کے کہ کیا جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر کلینک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتے۔ تو اب صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بیسیکلی وہاں پر ہر مریض جو ہے نا 500 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، 400 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو اجرت ہے، جو معاوضہ ہے، ریٹرن ہے وہ بندے کا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ صبر کرنا تب آسان ہوتا ہے
کہ جب بندہ صبر سے یا اس مشکل سے اگلے مرحلے کو دیکھنا شروع کرے جو مرحلہ ثواب کا ہے، جو خدا کی رضا کا ہے، واہ 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 سبحان اللہ، جب نظر اس پہ چلی جاتی ہے تو پھر مشکل کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مفتی صاحب مجھے آپ 1 لاکھ روپیہ دیں، 6 مہینے بعد میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا بنگلہ دوں گا، تو میں سب کے سامنے آپ کو ابھی 1 لاکھ دوں گا، میں ادھر سے پکڑ کے بھی آپ کو دے دوں گا، میں قرض اٹھا کے بھی آپ کو دے دوں گا، میں 3-4 لاکھ روپے دے دوں گا، اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں دے رہا ہوں، لیکن لوگ حیران ہوں گے یار مفتی صاحب لاکھوں لاکھ دیے جا رہے، ان کو میرا لاکھ نظر آ رہا ہے اور مجھے آگے کروڑ والا بنگلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ میری نظر اس پہ ہے اور میرا یقین اس پہ ہے، لہٰذا میں اس کی وجہ سے مجھے دیتے کو تکلیف نہیں ہوگی، مجھے پتہ میں دے رہا ہوں، مجھے تو ڈھیروں ڈھیر ملنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تکلیف آتی ہے تو جو آخرت پہ نظر رکھنے والے ہیں، جو خدا کی رضا پہ نظر رکھنے والے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کی نظر اس سے آگے جو خدا کی رضا کی صورت میں اور جو ثواب کی صورت میں اور جو جنت کے محلات کی صورت میں ان کو عظیم چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو وہ دیتے ہوئے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار یہ دے رہے لیکن آگے تو دیکھو کیا ملے گا۔ وہ جو حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے وہ پاؤں کو ٹھوکر لگی تو ناخن ٹوٹ گیا، ناخن ٹوٹا تو ہنس پڑی، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی ناخن ٹوٹنے میں ہنسنے کا کیا مطلب ہوا، تو کہا کہ تکلیف تو ہوئی لیکن چونکہ مجھے اس پر ملنے والا آخرت کا اجر یاد آ گیا، اس لیے مجھے تکلیف کا احساس ختم ہو گیا۔ تو جب بندے کو آگے کچھ نظر آتا ہے نا تو پھر اس کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کو کوئی مرض تھا، جیسے ان کی ٹانگیں مفلوج تھی، اس طرح کا تھا، تو ان کے پاس کوئی دوسرا مریض لایا گیا، اس کی بھی ٹانگیں مفلوج تھی، تو کہا کہ حضور ان کو دم کر دیں کہ ان کا جو ہے نا یہ فالج ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کچھ پڑھ کے دم کیا، بندہ کھڑا ہو گیا، خود مفلوج ہے اور دوسرے فالج والے کو دم کیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو مریدوں نے عرض کیا حضور ایک دم اپنے اوپر بھی کر لیں، اس کو کر دیا تو خود کو بھی کر لیں۔ فرمایا کہ اگر میں خود کو دم کروں تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا میں خود کو دم کروں تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں نے 1 مرتبہ دم کرنے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جسم تو نے اپنی ملک میں رکھا ہے یا ہمارے حوالے کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا تو پھر ہم پہ چھوڑ دو، ہم جیسے بھی رکھیں۔ تو جس کا جیسا دل اور سوچ ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، بے شک وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو جب معاملہ خدا کے حوالے کر دیا پھر خدا بندے سے جیسا معاملہ فرماتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہاں کربلا کے اندر آپ کی شہادت ہے، اب کہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، آج کے بھی اولیاء کرام ایسے صاحب کرامت ہیں کہ جن کے ایک اشارے کے اوپر جو ہے نا وہ لشکروں کے لشکر فنا ہو جائیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب حملے کر رہے تھے تو کوئی فتح نہیں ہو رہی تھی، تو کسی ولی سے ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے کوئی ان کو چیز تحفے میں دی کہ بھئی جب مشکل آئے تو اس کو سامنے رکھ کے دعا کر لینا، تو انہوں نے سامنے رکھ کے دعا کی، فتح ہو گئی، جا کے عرض کی کہ حضور الحمدللہ بڑا کرم ہو گیا، ماشاءاللہ فتح نصیب ہو گئی۔ فرمایا صرف فتح کے لیے دعا کی، تو نے تو ہماری شے کی قدر ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضور اور کیا کرتا ہے؟ فرمایا اس کو سامنے رکھ کے ساری دنیا کے کافروں کے مسلمان ہونے کی دعا کرتے سارے مسلمان ہو جاتے۔ تو جن کو اتنا کچھ عطا کیا جاتا ہے اس کے باوجود اپنے معاملے کے اندر وہ اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، یہ کیفیت ہے اس لاک ڈاؤن سچویشن میں۔ تکلیف میں بہت سارے لوگ ہیں، رضا پر اللہ کی راضی رہیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے، باتیں تو اتنی پیاری ہیں کہ ہم اور کنٹینیو کرتے۔ اچھا میں اب یہ چاہتا ہوں آخر میں 5-6 منٹ ہیں، مفتی صاحب سے ایک رہنمائی لیتے اور پھر میں رضوان بھائی اور باقی بھائیوں سے پوچھوں گا کہ بلڈ کی ہمیں ان فیوچر کیا ضرورت ہوگی۔ اعلانات ہم کرتے رہیں گے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن سچویشن جب تک رہے گی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان بچوں کو انشاءاللہ ان کے والدین کو ان اداروں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، دعوت اسلامی ان کا ساتھ دے گی۔ بلڈ دینے والے کو کیا ثواب ملتا ہے، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں اس میں جو ثواب ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے خیر خواہی اور دوسروں کو نفع پہنچانا، ٹھیک۔ اور حدیث مبارک ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام،
بھلا کرنے کا نام، اور اس میں تیسری ہے بیان فرمائی ہے عامت المسلمین کا بھلا کرنے کا نام، کہ عام مسلمانوں کا آدمی بھلا کرے، ان کو فائدہ پہنچائے۔ تیسری حدیث مبارک میں فرمایا گیا، فرمایا کہ مخلوق جو ہے یہ ایسے ہے جیسے خدا کا کنبہ، جیسے کسی کا خاندان ہوتا ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے میٹافوریکلی کنایا کے طور پہ بیان کیا، فرمایا کہ مخلوق ایسے ہے جیسے خدا کا کنبہ، اور خدا کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو اس کے کنبے کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ایک چھوٹی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بہت بڑی تکلیف کو آسان فرما دے گا۔ تو دنیا کے اندر اب جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، اس کی یہ چھوٹی نہیں، اس کے تو بہت بڑی تکلیف دور کی گئی نا۔ چھوٹی تکلیف کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا اور آپ نے نکال دیا، یا کسی کو ٹھوکر لگ گئی اور آپ نے اس کو سنبھال لیا، گرنے لگا تو اس کو پکڑ لیا، یا سڑک کے کنارے بوڑھا آدمی کھڑا تھا اس کو سڑک پار کرا دی، چھوٹا موٹا کسی کا سودا لا کے دے دیا، کچھ کام کر دیا، جو کسی کا چھوٹا سا کام بھی کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کے بہت بڑے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ تو جو دنیا کے اندر دوسرے کا بہت بڑا کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق بڑا اجر قیامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بار بھی جنہوں نے بلڈ نہیں دیا، جہاں جہاں اعلان ہم کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آج سے آپ دوبارہ ہم سے رابطے شروع کر دیں، ہم خود اعلان کریں گے۔ رضوان بھائی کیا پلان ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں، یہ ایک حکمت اسلامیہ یا حکمت دین کے طور پہ ایک شے بیان کی گئی ہے، بندہ جس طرح کی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسی طرح کا اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ آخرت کے جو اجر اور بدلے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا زیادہ کھلاتا ہے وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہتا، کیا بات ہے، اللہ اس کا روزگار بڑھتا رہتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے جو جس طرح کے مریض کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے مرض سے اس کو اور اس کے خاندان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اب جو لوگ مثال کے طور پہ یہ تھیلیسیمیا کی اگر ہم بات کریں کہ اس معاملے کے اندر بلڈ دے کے اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے اندر اس طرح کا مرض نہیں پیدا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہماری مجلس کو بھی برکت ملے گی نا، جنہوں نے بلڈ دیا اور جنہوں نے کوششیں کی، ماشاءاللہ۔ وہ نا من دل علی خیر کا فاعل ہی، اس کا کلپ بن جانا۔ نہیں، میں بہت ساری نیتوں سے یہ سوال کیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ جو خون دینے والا میں نے سوال کیا تھا اسی نیت سے کیا تھا کہ آپ جب آپ کو انشاءاللہ بلڈ کی کمپین اعلان کریں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کا یہ کلپ جو ہے ہم انشاءاللہ چلائیں گے، اور انشاءاللہ ناظرین کو یہ مفتی صاحب کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا۔ اور ماشاءاللہ کیسی پیاری بات کی کہ پورے خاندان سے اللہ نے چاہا یہ برائی دور ہو، یہ بیماری دور ہوگی۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، جیسے حدیث پاک بھی ہے نا، ایک تو آپ نے کہا کہ اللہ پاک کھلانے والے کو دنیا میں روزگار اس کا بڑھا دیتا ہے، آخرت میں بھی اسے جنتی کھانے عطا کیے جائیں گے، یعنی کھانا کھلانے والے کا وہاں بھی جیسے آپ نے کہا نا اجر اس سے ریلیٹڈ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کی بہت تفصیل ہے، یہ ایک جدا گانا انشاءاللہ پورا پروگرام انشاءاللہ اس پر تو بات کی جائے تو پھر جی چاہتا ہے ختم ہی نہ ہو سلسلہ جناب۔ اچھا، اب کب پلان ہے تھوڑا بتا دیں تاکہ اب جن کو جذبہ مل رہا ہے کہ یار اتنی ساری نعمتیں بلڈ دینے والوں آپ کو مبارک ہو، جنہوں نے کام کر لیا، ابھی 3-4 مہینے ریسٹ کرے پھر آپ کی باری آئے گی، مگر نئے جو ہمیں چاہیے ڈونر ان کے لیے اب کیا پلان ہے؟ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید کے 3 دن گزر جائیں۔ اصل 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو جتنا فریش بلڈ دیا جائے نا اتنا اچھا ہے۔ اچھا، یعنی ہم بلڈ کی لائف ہوتی ہے 1 ماہ، کم و بیش 1 ماہ تک ہم بلڈ رکھ سکتے ہیں۔ بلڈ کی الگ الگ قسمیں ہیں جس میں جو بلڈ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو لگنا ہے وہ 1 ماہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ہم نے جو رمضان کے پہلے دیا وہ رمضان کا مہینہ ان کا گزر گیا، اب ان کے پاس شارٹیج شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ عید کے 3 دنوں کے بعد پلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو شروع کر دیں گے فوری عید کے 3 دن کے بعد انشاءاللہ۔ تو جیسے جو جس جگہ ہم پلان کرتے جائیں گے وہ اناؤنس کرتے جائیں گے، ہمارے اسلامی بھائی وہاں پر بلڈ دینے آ جائیں انشاءاللہ۔ ساتھ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہم یہ چاہیں گے کہ ایک تو تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ دینا، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ان کی فیولنگ ہو رہی ہے، لیکن ایسے اقدامات بھی کیے جائیں کہ جس سے ہمارے ملک سے تھیلیسیمیا کے بچوں کا آگے مزید آنے کا کوئی سلسلہ نہ رہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تھیلیسیمیا فری کر لیا۔ اب اس وقت کم و بیش 1 لاکھ بچے رجسٹرڈ ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں 25,000 ایک چیریٹیبل ادارہ ان پر خرچہ کر رہا ہے ماہانہ۔
तो 2.5 अरब रुपए आपके इनके माहाना इन पर खर्चा हो गया। 2.5 अरब रुपए 2.5 अरब रुपए इतने बनता है जी, ऐसे ही उतना ही है। आप देखें कि साल का कितना खर्चा हो रहा है। रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड अलग है। अच्छा, कई थैलेसीमिया के मरीज ऐसे जो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते। मुझे पता चला 2 बच्चे हैं, जवान हैं, ऑन जॉब हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते। वो प्राइवेट इदारे से जाके कर रहे हैं, उनका माहाना 50,000 रुपए खर्चा हो रहा है। जी, तो एक तो हमारा खर्चा हो रहा है, फिर वो लाइफ की जो क्वालिटी है उनकी, उनके साथ जो प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें उनको बियर करनी पड़ती हैं। तो अगर हम इस चीज़ की जानिब आएँ कि अगर हम ऐसे इकदाम करें कि हमारे मुल्क में थैलीसीमिया के बच्चे पैदा ना हो, और ये मुमकिन है, तो उससे हम मतलब बहुत चीज़ों से इस पर इंशाल्लाह जल्द हम एक कैंपेन की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब मदनी चैनल पर मुफ्तियान किराम के साथ, डॉक्टर्स के साथ, एक पैनल के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम एक इंशाल्लाह कैंपेन की तरफ जाएंगे। थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान, वो कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी बिग डील, कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ टेस्ट होंगे, लेकिन शरई रहनुमाई के साथ हम इंशाल्लाह जल्द ऐसी कोई कैंपेन जैसे होगी तो आपको तफसील देंगे। 1-2 कॉल्स लेके मैं खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपसे आखिरी बात ये कर लेता हूँ, जब मदनी चैनल पर ऐलान होगा तो आपको स्लाइड्स नजर आ जाएंगी कि किस किस शहर में हम ये कैंप लगा रहे हैं। तो आपने जरूर उसमें जिन जिन के लिए मुमकिन हो ब्लड देना है और ये नेकी कमानी है। 1-2 कॉल्स दीजिए और फिर सिलसिले को इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। जी, मेरा नाम सईदा खतीजा है, मैं वास्केट से बात कर रही हूँ। तमाम आशिकाने रसूल को ईद मुबारक हो। थैलीसीमिया के मर्ज से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदबीर बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें एक और कॉल दे दें। जी, एक बच्चे की हिम्मत देख के यकीन करें मुझे बहुत हिम्मत मिली है। कुछ मामलात में मैं बहुत फिक्रमंद हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की हिम्मत देख के मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अल्लाह इसको खुश रखे। माशाल्लाह, देखो अरसलान, आपको देख के माशाल्लाह लोग मोटिवेशन उनको मिल रही है, और यही हम चाहते थे कि इन बच्चों को देखकर हिम्मत पकड़ो यार। छोटी छोटी बात पर शिकवा शिकायत, हर हफ्ते खून लगाकर ये बच्चा दरस निज़ामी भी कर रहा है, और किस तरह माशाल्लाह फैमिली के साथ है, पूरे रोजे भी रखे हैं। क्या बात, उस दिन के जिस दिन ब्लड इनका ट्रांसफ्यूजन होता है उस दिन के अलावा वो रोजे। माशाल्लाह, क्या बात है। अगली कॉल दे दें। ईद फूलों के साथ माशाल्लाह बहुत प्यारा सिलसिला है, और इस पे जो अभी थैलेसीमिया के मरीजों के बारे में जो बातचीत हो रही है बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को सलाम अर्ज करता हूँ, और मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह हर 3 महीने के बाद मैं ब्लड इंशाल्लाह डोनेट किया करूंगा। और मुफ्ती कासिम अत्तारी को भी सलाम अर्ज करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है मदनी चैनल पे। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात डॉक्टर साहब आप कंक्लूड कर दें कि क्या ऐसा किया जा सकता है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, शरई पॉइंट ऑफ व्यू पर इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। साइंस या मेडिकल क्या कहती है कि अगर इससे प्रिवेंशन करनी हो, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो थैलीसीमिया के मरीज ना हो, तो क्या करना चाहिए? ये जो है ना थैलीसीमिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। तो इसमें जो है प्रिवेंशन जो होगी ना, बच्चों के अंदर शुरू के अंदर ही अलामतें मिल जाएंगी। जैसे इनको 9 महीने के अंदर अलामतें मिलना शुरू हो गई, तो CBC यानी ब्लड का अपना काउंट अपना ये चेक कराते रहें, हीमोग्लोबिन, और अपने कंसर्न डॉक्टर से रुजू करते रहें। तो जैसे 9 महीने में ये डायग्नोस्ट हो गए, अर्ली डायग्नोस्ट हो गए, तो इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। तो ये तो मरीज हो गया, पैदा हो गया, और अब उसकी डायग्नोज हो गई। क्या ऐसा कोई तरीका है कि पैदा होने वाले बच्चे जो है ये ना हो ऐसे, उसके लिए क्या हो? देखिए, इसके लिए तो ऐसा ये मेल फीमेल जब जैसे कौन अफेक्टेड है, शादी से पहले टेस्ट करवा लिए जाए। जी, तो थैलीसीमिया के टेस्ट अगर करवा लिए जाए, डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए, तो इंशाल्लाह इससे ये फायदा होगा। अल्लाह ने चाहा। बाकी देखें, ये बहुत अच्छी बात हमारे अरसलान के वालिद साहब ने कही थी, और साइंस भी ये कहती है कि अगर 2 माइनर मिलकर भी उनकी शादी होती है तो जरूरी नहीं है होने वाले बच्चे जो हैं वो सारे के सारे वो 25% चांसेस हैं। तो एक चांसेस हैं, तो कोशिश की जाए कि इसके टेस्ट करवाए जा सकते हैं। मजीद जैसे कि मैंने कहा कि हम एक बड़ा तफसीली इस पर प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह दारुल इफ्ता के उलमाए किराम भी साथ हों और डॉक्टर्स भी हों, तो इस पर एक प्रॉपर काम करेंगे और फिर इंशाल्लाह कोई अनाउंसमेंट करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, हर तरह की मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह पाक दावत इस्लामी की इस मजलिस की बिलखुसूस जो डॉक्टर मजलिस है और मेडिकल मजलिस है और शोबा तालीम, जिन्होंने मिलकर ये सारा काम किया, इनके लिए भी बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह इनको भी बहुत जज़ाए खैर दे। मदनी चैनल देखते रहिए। ईद का दिन